میرے ٹائم بولو میں پورا کر دوں. اچھا ٹائم اسٹارٹ کریں. صراط مستقیم کی عبارت اڑ گئی, حنفیوں کی عبارت تھی. ہم تو پہلے کہتے ہیں بریلویوں تمہارے عقائد بھی کفریہ اور دیوبندیوں تمہارے عقائد بھی کفریہ. سید شاید ایسی تو بات ہی نہیں, وہ تو اس کا باب ہی نہیں تھا, پہلا باب ہے اس کا, اس میں وہ عبارت نہیں. اچھا اب یہ دیکھو, یہ بریلویوں کی کتاب توحید ایمان احمد رضا خان کی کہتے ہیں امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا, کافر نہیں کہتا, تاکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تقریر سے منع فرمایا. اور تمہارا احمد رضا شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا, کہتا ہے کیوں نہ کہوں اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. یہ ملفوظات میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں, کافر کا فتویٰ تب لگتا ہے. بات سنو نا, صحابت تکفیر آپ پوری کر دیں, کیونکہ دیکھو یہ تو اختلافی مسئلہ ہے. چلے میرا ٹائم ہمیں سنے پہ نہیں, آپ نے سنے میری بات سنے. رحمان جی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا بڑی کلا بازیاں کھائیں. مولانا صاحب کٹی عمر کو نہیں رہی مناظرے کرن دی, بات کر کے بھول جاتے ہیں آپ لوگ. بات برداشت کرو, برداشت ہونی چاہیے, آپ بھول جاتے ہیں. آپ نے دوران گفتگو سارے لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا, سید احمد کون ہے شہید, ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسرا جو عبدالحی بڑھانوی وہ کون ہے, انہوں نے کہا وہ کون ہے کافر, انہوں نے کہا وہ کون ہے حنفی. ساتھ یہ لفظ بریلوی بولتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ وہ مصطلح بریلوی ہے. اطلاع عرض ہے وہ بریلی کا رہنے والا تھا, وہ ہے کون, یہ میرے پاس موجود فتاوی سنیا. لگاؤ, یہ لکھا ہوا ہے, یہ بات وہابیت کی تاریخ میں صفحہ نمبر 99 واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عمومی اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے. سید احمد شہید سنے نے جسے کافر کہہ چکے شہید, اور دسو مسلمانوں کافر نو شہید آخر والا کون ہے؟ اچھا خود کہا ہے نا اپنی زبان سے کہ کافر ہے. اچھا سید احمد شہید کی جماعت میں فی الحقیقت اہل حدیث ہی کا غلبہ تھا. بسم اللہ بسم اللہ. جس سید احمد شہید کو یہ لفظ بریلوی پہ زور دیتے تھے کہ بریلی کا رہنے والا تھا, یہ ہے کون, ہم کھل کے کہتے ہیں یہ ہے کافر. اور گھنٹہ ضائع کیوں کیتا نے, آخر منوایا قریشی سید حسین نے شاگرد نے. رہ گئی بات ملفوظات, خیانت کیوں کی آپ نے. میرا مسلک یہ ہے کہ ایم اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے, اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے, بسم اللہ نہیں کریں گے. آپ سمجھ آ رہی ہے. اچھا یہ کہہ رہا ہے, آگے سنیں, یہ امام احمد رضا بریلوی جس کو انہوں نے غلط حوالہ پیش کیا. البتہ غلام احمد قادیانی, سید احمد جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, خلیل احمد, رشید احمد گنگوئی, اشرف علی تھانوی, ان لوگوں کے کفر میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. اچھا اب سنیں, سنتے جائیں. میں اب بات کو کلوز کرنے لگا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا میں نے درجن بھر کتابوں کا حوالہ دیا کہ یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل نے لکھی. اپنی زبان سے آپ لوگوں نے ان سے دوبارہ جو عبارت پڑھائی تھی, انہوں نے خود کہا تھا اہل حدیث ہونے کی وجہ سے جماعت اہل حدیث بدنام ہو گئی, دفاع کیا. ان کی 12 کتابوں نے اس عبارت کا دفاع کیا. اور دسو کافران کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ اب میں یہ کہتا ہوں, یہ مولوی صاحب کی کتاب ہے, آئیے عقیدہ سیکھیں. آئیے کتوں آ گیا, مولوی صاحب تھوڑی
یہ درمیان میں آپ لوگوں نے دیکھا یہ تکلیف جدو میں ساڑی سٹ لگنی نہ پھر اور بابا جی تھوڑی عمر نہیں بادشاہ سٹا کھان جو پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان. اچھا ایک منٹ سنو جی, پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان کتاب. اچھا سنیں اور نام سے کس طرح لکھے ہوئے ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمان. صراط مستقیم دے ہوئے وہ کتاب آپ کے پاس ہے صراط مستقیم؟ ہمارے پاس نہیں ہے کتاب صراط مستقیم ہوگی انشاءاللہ دے دیں گے. یہ اور یہ ہوتے ہیں کس کا نام لکھے ہوئے؟ طالب الرحمان. ایک ہی لکھے ہوئے شاہ اسماعیل. یار خدا کا واسطہ ہو اور تم دنیا دار ہو, تم پڑھے لکھے انسان ہو اور کتاب کسا دی ہوئے تو بچ کوئی بڑھ جاتے. یہ ان کے مکتبے کی چھپی کتابیں ڈرامہ لگائے لوگوں کو فضول لگا رہے ہو. اب سنو آگے سنو, اگلی بات سنو, عبارات میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں. تو اس طرح میں ایک ڈالیے میں سید صدر مناظر میں بولوں گا. میں عبارات آگے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بڑے بھائی کی, میں نے پہلے کہا کہ نبی اگر کسی کو بڑا بھائی کہہ دے اس کا حق ہے, اور امتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ نبی کے کہے ہوئے الفاظ کو اپنے اوپر فٹ کرے. نبی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور کوئی بے ایمان ہے حدیث اٹھ کے کہتے ہیں نبی ظالم ہے تو میں کہتا ہوں اس پہ لعنتی ہونے میں کوئی شک ہوگا نہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے صرف اس کتاب تقویۃ الایمان جس کو انہوں نے کہا یہ اس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر. اور مولوی صاحب نے کتاب منگوائی اس تک چپ کر کے سعودیہ کے ریال سمجھ کے کھا گئے. کل انتظار ہی کو نہیں مارا, چپ بولے نہیں کہ ہاں یا نا. اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا یہ ہے دین کہ نبی کا ادب کتنا کرنا چاہیے؟ اور بات سنو, یہ میرا بڑا بھائی ہے, میں کافر ہو کیوں؟ نہیں. اور مولا میں کافر ہو گیا؟ یہ میرا بھائی ہے, میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں, میں کافر ہو جاؤں گا؟ اور نبی کی بارگاہ پہ یہ مقام ہے نبی کے بال کی تو ان دونوں بندہ کافر ہو جاتا ہے. اب سنو آگے یہ بارہ انہاں دا قومی گستاخی مسلمانوں دل دے ہاتھ رکھ کے ذرا پیڑا ہوں, میں ان کی گستاخیاں دکھانے لگا ہوں آپ کو. یہ کتاب اور کل جاتی یہ نواب بھوپالی صاحب یہ ان کی کتاب ہے. سنو اس کے اندر لکھا ہوا ہے نبی کے مزار کو یا ولی کے مزار کو گرانا واجب ہے. یہ میرے پاس موجود ہے, یہ تحفہ بھابیہ اسماعیل غزنوی. اس کے اندر لکھے آج کل انبیاء اور صالحین کی قبور اور ان قبروں پر بنے ہوئے ان کی قبریں اور ان قبروں پر بنے ہوئے کبے یہ بت ہیں. یہ آ گئی کتاب کبے اور مزارات الروضۃ النبیہ نواب صدیق حسن بھوپالی. اس کے حوالے سے لکھتے ہیں چاہے نبی ہو یا ولی ہو اس کی قبر کو گرانا واجب. یہ میرے پاس ابھی کتاب روضۃ النبیہ اس کے اندر بھی یہی عبارت لکھی ہے. اور مسلمانوں میں تمہیں یہ اسی طرح یہ فتح المجید لے آؤ کتابیں دکھاتے جاؤ. یہ میرے پاس ہدایت المستفید ان کتابوں میں موجود ہے. نبی کی قبر کیا ہے جی؟ بت ہے. اور بت کا گرانا کیا ہے؟ واجب ہے. مسلمانوں اور دلوں پہ ہاتھ رکھ کے میں تم سے سوال کرتا ہوں, میرے مصطفیٰ کا روزہ اور جس کو دیکھنے کے لیے مسلمان کا سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے اس کو بت کہہ کر اس کو گرانا واجب کہہ کر یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آگے سنو آگے سنو. میں سوال کرتا ہوں آج اگر یہودیوں کا کوئی وزیر یہ فتویٰ دے دے, یہ بیان جاری کر دے, لوگوں مسلمانوں سنو, یہودیوں کا کوئی منسٹر یہ دے دے کہ میں محمد کے روزے کو گراؤں گا, بتاؤ پوری دنیا کا مسلمان سراپے تجارت بنے گا کہ اور ان کا فتویٰ اور اس فتوے اس گستاخی کے فتوے نے آگے دیکھو کیا شام کھلایا. دکھاؤ مجھے کتابیں. میرے رسول اللہ کے صحابہ کے ہزار